بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابن عباس اور محمد بن قائف فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نظر لگنے سے خوف زدہ ہوئے تھے، کیونکہ وہ بیٹے خوبصورت، خوش نظر، حلیے والے اور خوش منظر تھے۔ لہٰذا یعقوب علیہ السلام اس بات سے ڈرے کہ کہیں لوگ ان کے بیٹوں کو نظر بد کے ذریعے نقصان نہ پہنچائیں، کیونکہ نظر لگنا حق ہے جو کہ کسی ماہر گھڑ سوار کو اس کے گھوڑے سے گرا دیتی ہے۔ پس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: العین الحق ولو کان شیء سابق القدر سبقتہ العین، اور نظر بد لگنا حق ہے، اور اگر تقدیر پر کوئی حاوی ہو سکتا ہے تو یقیناً نظر بد حاوی ہو جاتی ہے۔ اور اگر تم لوگوں کو غسل کرنے کا کہا جائے تو غسل دو۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور ان کے پاس ایک بچی بھی تھی جس کے چہرے پر پلاہٹ اور کمزوری تھی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر دم کراؤ، کیونکہ اس پر نظر کا اثر ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے: جس کی نظر لگتی ہے وہ حاسد ہوتا ہے، لیکن ہر حاسد کی نظر نہیں لگتی، اس لیے جب حاسد کرتے ہیں تو ہمیں ان کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرنے کا حکم اور تعلیم دی گئی ہے۔ بڑوں کی نسبت بچوں پر نظر بد کا اثر جلدی ہوتا ہے۔ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کو دیکھا تو ان کے بچوں کی والدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دریافت فرمایا: جس کا مطلب یہ ہے کہ کیا معاملہ ہے کہ میں اپنے بھائی کی اولاد کے جسم دبلے پتلے دیکھ رہا ہوں، کیا انہیں کوئی مشکل یعنی کہ بھوک، بیماری یا کوئی تکلیف وغیرہ درپیش تو نہیں ہے؟ ام سلمہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا: جس کا مطلب یہ ہے جی نہیں، لیکن انہیں بہت جلد نظر لگ جاتی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس بات کی تائید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: اس پر دم کرو۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دم کے الفاظ پیش کیے تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ان پر دم کرو۔ دم سے مراد وہ الفاظ ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی حضور نظر بد، جادو، اسیب اور بیماری وغیرہ سے نجات اور شفا طلب کی جاتی ہے، اور کسی شک اور شبے کے بغیر یہ کہنا حق ہے کہ اس کام کے لیے قرآن کریم کی آیت مبارکہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ثابت شدہ حدیث مبارکہ میں بیان کردہ الفاظ کے علاوہ کوئی اور الفاظ استعمال کرنا جائز نہیں۔ نظر بد کی پہچان: نظر بد یا جادو اور اسیب کا اثر ہونے سے بہت سی علامات ہوتی ہیں۔ کچھ علامات تو ایسی ہوتی ہیں جن کے ظاہر ہونے کی صورت میں مزید کسی جانچ کی ضرورت نہیں ہوتی، اور کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں جن کا سبب کوئی جسمانی یا نفسیاتی بیماری وغیرہ سے معمولی رویہ بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اچھی طرح سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کسی بھی جسمانی مشکلات نمودار ہونے کی صورت میں اسے نظر بد کا شکار سمجھ لینے سے پہلے ضروری ہے کہ جسمانی طور پر اس کا طبی معائنہ کروایا جائے اور کسی صحیح مستند نفسیاتی طبیب سے بھی ان کا معائنہ کروایا جائے، اور اگر ان دونوں اطراف سے اس میں سے کسی بیماری وغیرہ یا معمولی حالت و کیفیت کا پتہ نہ چل سکے تو پھر نظر بد لگنے یا کسی جادو یا اسیب وغیرہ کے اثر ہونے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ طبی اور نفسیاتی معائنے کے بعد اس مقام کے بارے میں سوچا جانا چاہیے۔ فی الفور اس پر یقین نہیں کر لینا چاہیے کہ نظر ہی لگی ہے یا کوئی جادو یا اسیب وغیرہ کا اثر ہو گیا ہے۔ جب نظر بد، جادو یا اسیب وغیرہ کے اثرات نظر انداز ہو چکنے کا یا ایسے کسی امکان کا معلوم ہونا تو ان کا بہترین تجربات سے ثابت شدہ طریقے سے یہ ہے کہ کسی شخص کے بارے میں ایسا کوئی شک ہو جس پر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، اس آیات کی تلاوت صحیح عقیدے اور عمل کرنے والے علماء کے تجربات کے مطابق بلا شبہ اور بلا شک اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ایسے معاملات میں لاحقی تاثیر رکھنے والی ہوتی ہے۔ جب ان آیات کو مشکوک شخص یا مریض شخص کے سامنے تلاوت کیا جاتا ہے تو بعض اوقات جب اس کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس پر درج ذیل علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 1،
चेहरे पर पिलाहट ज़ाहिर होना। नंबर 2, सीने में घुटन का एहसास होना। नंबर 3, तलावत करने के दौरान जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द होना। नंबर 4, महमूल से ज़्यादा गर्मी महसूस होना। नंबर 5, पसीना आना, खास तौर पर कमर पर पसीने की कमी या ज़्यादती से नज़र की शिद्दत का अंदाज़ा हो जाता है। पहलू में दर्द का महसूस होना। नंबर 7, बेचैनी की कैफियत हो जाना और इधर उधर देखते हुए मुतवज्जो होते रहना। नंबर 8, रोना या किसी सबब के बगैर और रोने की कैफियत के बगैर आंसू जारी हो जाना। नंबर 9, किसी वक्त भी हालत पास बैठे हुए लोगों पर भी जाहिर हो जाती है जो कि इलाज की गरज से नहीं बैठे होते। ऐसी सूरत में मुआलिज को इसकी तरफ भी तवज्जो करना पड़ती है, लेकिन देखने वालों पर अमूमन ये असर मरीज की हालत देखने या आयात शरीफा को सुनने की वजह से ज़ाहिर होता है। इससे ये नहीं समझा जाना चाहिए कि वो लोग भी किसी नजर बद, जादू या सेब वगैरह का शिकार हैं। नंबर 10, पहलू का भड़कना और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का बलारादा खुद बेखुद हरकत करना, फड़कना, हरकत की कैफियत, रफ्तार, अंदाज से भी इलाज करने वालों को नजर बद की कुव्वत का अंदाज़ा हो जाता है। नंबर 11, दिल डूबने की कैफियत वार्द होना। नंबर 12, पट्टू का करना, खींचना और दर्द होना। नंबर 13, नींद, बेहोशी और बेहवासी महसूस करना और कोई भी काम करने की कुदरत ना पाना। नंबर 14, पहलू में ठंडक का एहसास होना। नंबर 15, किसी तकलीफ और मादी सबब के बगैर जिस्म पर नीलाहट और सब्जी माइल दबू का ज़ाहिर होना। नजर बद का इलाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वो दम जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किया था वो ये है, जिसका तर्जुमा ये है कि मैं अल्लाह के नाम से आप पर दम करता हूँ और अल्लाह ही आपको शिफा देगा और हर एक बीमारी जो आप में है और गुरु पर, कांटों पर, जादू और टूने करके खींचने वालों की शाह से और हसद करने वालों की शाह से जब वो हसद करता है तो तंजीम में है इस मरीज पर 3 दफ़ा दम पड़ा जाए। वो दम जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर किसी किस्म के मरीज पर फरमाया करते थे वो ये है, तकलीफ को मिटा दे ऐ अल्लाह, लोगों के रब, शिफा सिर्फ तेरे हाथ में है, बीमारी को दूर करने वाला तेरे सिवा कोई भी नहीं।